آلو ڈونٹس بناتے ہوئے بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے جو آلو ڈونٹس ہوتے ہیں وہ آئل میں جاتے ساتھ ہی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج اس کی ایزی سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے آلو ڈونٹس جو ہیں وہ آئل میں نہیں بکھریں گے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو ڈونٹس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے، تو چلیں اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیے ہیں آلو ½ kg اور بوائل ہم نے یہاں پر آلو لیے ہیں۔ اور جب تک آلو ٹھنڈے نہیں ہو جاتے آپ اس کو بالکل بھی میش نہ کیا کریں، اس کو ہم نے اچھے سے میش کر لینا ہے۔ اگر آپ کے آلوؤں میں بہت سے لوگ جب آلو ابالتے ہیں تو اس کو پانی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، نہیں تو جو آلو ہوتے ہیں وہ موئسچر کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو وہ بالکل پانی سا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ اس کو میش کیا کریں۔ اور یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر انین، میڈیم سائز کے آپ نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دینی ہے چاپ کی ہوئی۔ دھنیا ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون۔ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اسپائسیز، اور اسپائسیز میں ہم نے لیا ہے ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، چلی فلیکس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون۔ آپ چاہیں تو اسپائسیز کی کوانٹٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ نمک اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون۔ زیرہ پاؤڈر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ½ ٹی اسپون۔ اور جو ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے آلو ڈونٹ جو ہیں وہ آئل میں جاتے ساتھ ہی نہیں بکھریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کارن فلاور ضرور ایڈ کریں۔ 3 ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے کارن فلاور ایڈ کیا ہے۔ اس کو ہم اچھے سے اسپیچلا کی ہیلپ سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے، اور اسپیچلا سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی اچھے سے کمبائن کرنا ہے۔ ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے کمبائن کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا پہلے آئل لگا لینا ہے اور پھر اس کو اچھے سے کمبائن کر لینا ہے۔ آلو ڈونٹس میں کارن فلاور ایڈ کرنے سے آپ کے جو ڈونٹس ہیں وہ آئل میں نہیں بگڑتے اور بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو آلو ڈونٹس کا مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کی گول سی بول بنا لینی، جیسے ہم ٹکی کے لیے بال بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو شیپ دے دینی ہے۔ اور پھر اس کو ڈونٹ کی شیپ دینے کے لیے درمیان میں اس کو تھوڑا سا ہول کر لینا ہے۔ ہم نے یہاں پر نوزل یوز کیا ہے، تو آپ کوئی بھی گول چیز اس سے یوز کر سکتے ہیں اس میں ہول بنانے کے لیے۔ دیکھیں کس طرح سے پرفیکٹلی اس کی جو شیپ ہے وہ آ چکی ہے ڈونٹ کی۔ اس طرح سے آپ باقی سارے ڈونٹس بھی بنا لیں۔ اس طرح سے ہم نے آلو ڈونٹس کے اندر جو ہے وہ ہول کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو آپ اس کو فنگر کی ہیلپ سے بھی اس کے اندر ہول کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے سارے آلو ڈونٹس جو ہیں اپنے ریڈی کر لینے ہیں۔ اب باری آ جاتی ہے ان کو ہم نے کوٹ کس چیز میں کرنا ہے۔ تو انڈے کے بغیر ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ بہت ہی ایزیلی اپنے گھر پر آلو ڈونٹس جو ہیں انڈے کی کوٹنگ کے بغیر آپ بنا سکتے ہیں۔ آلو ڈونٹس کو کوٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے میدا ½ کپ، اور میدا ہم چنا ہوا یوز کریں گے۔ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے نمک 1 ٹی اسپون، پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے 1 کپ، اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے لیکوڈ فارم میں لے آنا ہے۔ جب یہ مکس نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیکوڈ ہی بنا لیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے۔ اب ہم نے جو یہاں پر یوز کرنی ہے دوسری چیز وہ ہے بریڈ کرمز۔ بریڈ کرمز میں کوٹنگ کریں گے ہم آلو ڈونٹس کی، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو میدے میں اندر کوٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے پہلے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے، پھر آپ نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرتے جانا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سارے پوٹیٹو ڈونٹس جو ہیں ہمارے ان کی کوٹنگ کر لینی ہے۔ پہلے میدے میں کوٹ کرنا ہے، پھر بریڈ کرمز میں آپ نے اس کو کوٹ کرتے جانا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے، اور اب باری آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے اپنے پوٹیٹو ڈونٹس جو ہیں وہ ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو فرائی کریں گے۔ اگر آپ اس کو لو فلیم پر فرائی کریں گے تو جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں وہ آئل جو ہے وہ ایبزارب کر لیں گے، جس سے آپ کے پوٹیٹو ڈونٹ جو ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے۔ تو آپ نے صرف اس کو میڈیم فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے ہی کوک کرنا ہے، کیونکہ آلو جو ہیں ہمارے وہ پہلے سے ہی کوک ہیں، بس ہم نے بریڈ کرمز کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے، اس کو کلر دینے کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اس طرح سے آپ نے سارے پوٹیٹو ڈونٹس جو ہیں وہ آپ نے اپنے فرائی کر لینے ہیں۔ ہمارے پوٹیٹو ڈونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو کر آ چکے ہیں۔ آپ نے اس ریسیپی کو ایک دفعہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ریسیپی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے
اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کرسپی پوٹیٹو سنیکس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ آپ نے بارش کے موسم میں یہ ریسیپی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ آپ نے پکوڑوں کی جگہ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، تو چلیں اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرسپی پوٹیٹو سنیکس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیے ہیں آلو 1/2 kg، اور اس طرح سے آپ نے آلو لے لینے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے چھیل لینا ہے اور اس کو کدوکش کر کے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے۔ پانی میں بھگونے سے پہلے آپ نے اس کو 2-3 دفعہ اچھے سے اس کو پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کی جو ساری مٹی ہے وہ نکل جائے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو کدوکش کر کے پانی میں رکھ لینا ہے۔ اب ہم نے پانی کو جو ہے آلوؤں سے وہ ڈرائی کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے پوٹیٹو سنیکس ہے وہ اچھے بنے۔ اگر آپ کے آلوؤں میں تھوڑا سا بھی پانی ہوگا تو جو آپ کے پوٹیٹو سنیکس ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے۔ ہم نے آلوؤں کو جو پانی ہے وہ بالکل اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے، تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اسپائسز میں ہم نے لیا ہے 1/2 teaspoon ہلدی پاؤڈر، اس کے اندر ہم نے اور لیا ہے ریڈ چلی پاؤڈر 1/2 teaspoon، اور ان دونوں اسپائسز کو اس آلو کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اب جو دوسرے ہمارے اسپائسز ہیں وہ ہم نے لیے ہیں نمک 1/2 teaspoon، چلی فلیکس ہم لیں گے 1/2 teaspoon۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان اسپائسز کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اس کے اندر جو اگلی چیز ایڈ کریں گے وہ ہے میدا 1/4 کپ۔ اس سے جو ہوگا، جو آپ کے جو پوٹیٹو سنیکس ہے وہ اچھے سے بائنڈ ہوں گے، آپ نے اس کو ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اس کے اندر اب ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر 1/2 teaspoon، کارن فلاور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 2 teaspoon۔ اس کارن فلاور کو ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے پوٹیٹو سنیکس ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنیں گے۔ ہمارے جو سارے اسپائسز ہیں اور سارا میدا ہے جو ایڈ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کمبائن کر لیں گے۔ جیسے ہم پکوڑا کے لیے مکسچر کو کمبائن کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی اچھے سے کمبائن کر لینا ہے۔ اسپون سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں سے بھی اچھے سے کمبائن کر لینا ہے، اور جہاں آپ کو ضرورت لگے کہ یہ اچھے سے کمبائن نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دوبارہ سے کارن فلاور۔ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے سے کمبائن نہیں ہوا، تو اب ہم اس کے اندر دوبارہ سے کارن فلاور ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے کمبائن کر لیں گے۔ یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ اچھے سے کمبائن ہو گیا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اچھے سے کمبائن ہو گیا ہے تو آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو کمبائن کر لینا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آئل کی طرف۔ آئل کو ہم نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اور میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ پکوڑوں کو کڑھائی میں ڈال کے فرائی کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی کڑھائی میں ڈال کے فرائی کرتے جانا ہے، اور جب تک اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن نہیں آ جاتا اور یہ کرسپی نہیں ہو جاتے، آپ نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے۔ اور وہ جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے، ہائی نہیں رکھیں گے، نہیں تو جو آپ کے پوٹیٹو سنیکس ہیں وہ جل جائیں گے۔ جو ہم نے پوٹیٹو سنیکس اس کے کڑھائی میں ایڈ کیے تھے وہ جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ کتنا اچھا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئے تھے۔ آپ نے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ جو پوٹیٹو سنیکس ہم نے کڑھائی میں ڈالے تھے وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے، پلیٹ میں نکال لینا ہے، اور جو باقی مکسچر بچا تھا اس کے بھی ہم اسی طرح سے پوٹیٹو سنیکس بنا لیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو کڑھائی میں ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے جب تک اس کا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا۔ اس کو فرائی کرتے رہیں اور فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمارے پوٹیٹو سنیکس بن کر تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ تو جو ہمارے پوٹیٹو سنیکس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہی مزیدار اور کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں۔ یہ اوپر سے بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں، اندر سے بہت ہی سافٹ بنتے ہیں۔ آپ نے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اب ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔